سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے آخری پارے سورۃ النبا کی آیت شریفہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی جمعوں سے جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ تک ہم نے آیت نمبر 30 تک سلسلہ مکمل کر لیا، اور گزشتہ جمعہ جو آیات تلاوت کی گئی تھیں ان چند آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین، کافرین، کفار، ان کے حوالے سے سورہ نبا کی آیات میں یہ فرمایا کہ بے شک جہنم طاق میں ہے، انتظار میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں رہیں گے، اور مدتوں سے مراد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو، مگر کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ، جیسے کو تیسا بدلا۔ بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا، اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں۔ اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔ اب یہ میں نے اس لیے یاد دلا دیا کہ گزشتہ جمعہ چند آیات میں دوزخیوں کا ذکر تھا، دوزخیوں کا، جہنمیوں کا، اللہ معاف کرے، دوزخیوں کا ذکر، جہنمیوں کا ذکر، ان کے عذاب کا ذکر، ان کی سزاؤں کا ذکر، ان پر جو اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے اس کا ذکر، یہ ہو چکا۔ اب آج کے جمعہ میں نے آیت نمبر 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 اور 40 10 آیات تلاوت کی ہیں۔ اب جتنا کچھ ہو سکے گا آج کے جمعہ میں بیان ہوگا۔ اب جو بیان ہے یہ جنتیوں کا بیان ہے، دوزخیوں کا تو گزر چکا، ان کے ساتھ کیا ہوگا وہاں پر یہ آپ نے گزشتہ جمعہ تفصیل سے سنا ہے اور ابھی یاد دہانی کے طور پر سن لیا۔ اب یہ سننا ہے کہ جنتیوں کے ساتھ جو جنت میں جائیں گے مسلمان ایمان والے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ سوائے ایمان والوں کے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، کوئی کافر نہیں جائے گا، کوئی مشرک نہیں جائے گا، کوئی منافق نہیں جائے گا، اللہ نے ان کو جنت سے دور رکھا ہے۔ تو یہ تو معلوم ہو گیا آپ کو۔ اب جنتیوں کو کیا اللہ تبارک و تعالی وہاں پر نعمتیں عطا فرمائے گا، اس کا ذکر ہے آج جمعہ میں۔ آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، ان للمتقین مفازا، بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔ کامیابی کی جگہ کون سی؟ جنت۔ جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ کے ہاں، ان کا ٹھکانہ جنت۔ ایک نام اس کا بہشت بھی ہے، ایک نام اس کا ارم بھی ہے، مختلف نام ہیں، وہ سب جنت کے نام ہیں۔ اور پھر جنت میں درجات بھی ہیں، سیکشن ہیں، یعنی لیولز ہیں، مختلف درجات، کوئی کس درجے میں، کوئی کس درجے میں، کوئی کس درجے میں ہے، سب جنت، مگر درجات بھی ہیں۔ ان للمتقین مفازا، فرمائے بے شک
ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ دوزخیوں کے بارے میں جب ذکر ہو رہا تھا تو اللہ نے فرمایا ان کو کوئی ڈر نہیں تھا، بے خوف تھے، دنیا میں مست تھے، عیش و عشرت میں زندگی گزاری دنیا میں، کفار نے، مشرکین نے، مگر اللہ سے ڈر اور خوف نہیں رکھا. رکھنا تو چاہیے تھا. اگر ڈر خوف ہوتا تو پھر اسلام لے آتے، لیکن نہیں. لیکن اب متقی جمع ہے متقین، اہل تقوی، پرہیزگار، مختلف نام ہیں. ڈرنے والے اللہ سے، یہ متقین ہے. متقین کی تعریف یہ ہے. کیا تعریف ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، برائیوں سے بچنے والے، اور نیکیوں میں مشغول رہنے والے، یہ سب متقین کہلاتے ہیں. تقویٰ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تقویٰ بہت بڑی خوبی ہے جس کو اللہ نصیب کر دے. اہل التقویٰ، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے کسی بندے کا جس کو اللہ تعالیٰ صاحب تقویٰ کر دے. معمولی بات نہیں ہے. ان للمتقین مفازہ، فرمایا بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے، یعنی جہاں سرخرو ہوں گے وہ، کامیاب، بامراد. کیا شان ہے بتائیے. پھر کیا فرمایا؟ حدائق واعنابا، فرمایا باغ ہیں اور انگور. عناب، عنب کی جگہ جمع. حدائق، حدیقہ کی جمع ہے حدائق. حدیقہ کہتے ہیں ایسے باغ کو جو چار دیواری والا ہو اور اس میں درخت ہوں، کھجور کے درخت ہوں، وہ حدیقہ، باغ. حدائق جمع ہے. تو فرمایا کہ یہ جو جگہ ان کو ملے گی جنت میں اللہ کے فضل و کرم سے، تو کیا دیکھیں گے وہاں پر؟ وہ باغ. جنت میں باغات ملاحظہ کریں گے. دنیا میں بھی تو ہوتے ہیں نا باغات، مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے باغات کا جنت کے باغات سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. کہنے کو تو باغ ہیں، یہاں بھی ہیں. دنیا میں باغات ہوتے ہیں نا، گارڈنز، گلشن، مگر دنیا کے باغ کچھ اور چیز ہے اور جنت کے باغات کچھ اور چیز ہے. وہ تو جنت میں جانے کے بعد ہی نظر آئے گا. یہاں سے تو آپ صرف سن سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے. دنیا کے باغ دیکھنا ہو تو چلے جانا آپ. فارم ہاؤس ہوتے ہیں نا دنیا میں، فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، جاؤ دیکھ لو آپ. باغات ہیں، درخت ہیں، پھل والے بھی ہیں، پھول والے بھی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ سب یہاں کے باغات ہیں. جنت کے باغات تو کچھ اور چیز ہے. حدائق، فرمایا باغات ہیں اور وعنابا، اور انگور. اب دیکھیں باغ کے اندر تو ویسے بھی اگر انگور آ جائے تو الگ سے ذکر کرنے کا کوئی خاص مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن خاص کر اللہ تبارک و تعالی نے انگور کا ذکر فرمایا. انگور، عنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگور ایک پھل ہے ایسا جس کی تعریف قرآن میں آ گئی ہے، جس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے. ایک بہت بڑے شیخ، عالم، فاضل، کامل، ولی اللہ ہندوستان میں گزرے ہیں، حضرت
سیدنا سید معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، نام آپ نے ضرور سنا ہوگا. وہ کم سن تھے، ابھی بچے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. سید غیاث الدین نام تھا والد کا. ان کو والد کی طرف سے ایک باغ ملا ہوا تھا ترکے میں، وراثت میں، اور وہ باغ تھا انگوروں کا. یہ واقعہ مشہور ہے، انگوروں کا باغ تھا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ کو دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور نگرانی کرتے تھے اس کی، انگور کا باغ. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے باغ میں، تو ایک مجذوب ادھر آ گئے. مجذوب ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد میں مستغرق ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، سالک نہیں ہوتے، یعنی مجذوب ہوتے ہیں. اب یہ الگ اصطلاح ہے، وقت نہیں ہے اس کی تشریح کا. وہ مجذوب تھے، ان کا نام تھا ابراہیم قندوزی. ابراہیم قندوزی وہ آ گئے باغ کے اندر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ان کو دیکھا تو ان کو بٹھایا ادب سے، اور اپنے باغ میں سے، انگوروں کے باغ میں سے ایک گچھا، ایک بنچ انگوروں کا توڑ کر لا کے ان کو دے دیا کھانے کے لیے. انہوں نے کھایا، اور پھر کیا کیا انہوں نے کہ ان کے پاس ایک تھیلا تھا، اس تھیلے میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا اس میں سے نکالا، اور نکال کر حضرت خواجہ غریب نواز کو دے دیا. وہ انہوں نے کھا لیا. بس جب کھایا تو ان کی ایک زندگی کا معاملہ ہی دوسرا ہو گیا. پتہ نہیں کیا بات تھی اس میں، راز تھا کچھ. چبایا تھا ابراہیم قندوزی نے اور چبا کر ان کو دے دیا تھا. تو انہوں نے کھایا تو بس دل اچاٹ ہو گیا، باغ بیچ دیا اور نکل کھڑے ہوئے اللہ کی راہ میں حصول علم کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ خواجہ معین الدین چشتی کے پاس وراثت میں انگور کا باغ ملا ہوا تھا. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے حدائق وعنابا، کہ جنتیوں کو باغ ملیں گے وہاں رہنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اور ان باغوں میں انگور کے بھی درخت ہوں گے، انگور ہوں گے، قسم قسم کے، اور پھل بھی ہوں گے، پھلدار درخت ہوں گے، وہ جنتی درخت ہوں گے. پھر فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی. اب عام طور پر الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں حوریں، حور، حورا کی جمع ہے حور. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں پر جنتیوں کی خاطر تواضع کے لیے حوریں ہوں گی. ایک تو ان کی اپنی بیویاں ہوں جنت میں. جو مسلمان فوت ہوں گے شادی شدہ تو ان کی بیویاں بھی وہاں پر ان کو ملیں گی، نظر آئیں گی. جو عورتیں ہوں گی جنت میں ان کو ان کے شوہر نظر آئیں گے، وہاں ملیں گے. اور اگر کسی کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں گے مختلف اوقات میں تو پھر اس کو اختیار ہوگا کہ وہ جس شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرے رہے جنت میں. لیکن بیویوں کے علاوہ حوریں وہ جنتی ہوں گی، وہ خواتین ہوں گی کم سن، اترابا یعنی کم عمر. اب اس میں علماء نے فرمایا کہ دو باتیں ہیں کہ یا تو وہ سب کم عمر ہوں گی
اپنے اپنی عمروں کے اعتبار سے، یا وہ مردوں کے عمروں کے حساب سے کم عمر ہوں گی، لیکن ہوں گی کم سن، ہے نا، بڑی عمر کی نہیں۔ ویسے بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، احادیث میں موجود ہے کہ کوئی شخص مرد ہو یا عورت کتنی ہی عمر کو پہنچ کر فوت ہو، مثلاً 100 سال سمجھ لیں چلو، تو جب جنت میں داخل ہوگا تو اس وقت 100 سال کا نہیں ہوگا، وہ 30 سال کا۔ حدیث میں عمر بتائی گئی ہے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھیجے گا قیامت میں، آخرت میں، تو اس وقت ان کی عمریں جو ہے نا وہ سب کی 30 سال ہوں گی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، شوہروں کی بھی اور بیویوں کی بھی، اور حوریں الگ ہوں گی، وہ کم سن ہوں گی۔ ایک واقعہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مزاح کا ایک واقعہ ہے۔ مزاح یعنی وہ بات جس کو سن کر کوئی محظوظ ہو، جس کو مزہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح ثابت ہے، مزاح۔ محدثین نے چیپٹرز بنائے ہیں، باقاعدہ ابواب بنائے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے سیاہ ستہ کی، اس میں باب ہے، باب ما جاء صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جس میں رسول پاک کا مذاق کرنا ثابت ہے۔ مذاق سے مراد مزاح، ایسی بات جس کو سن کر کوئی ہنسے۔ اب معلوم ہو گیا کہ مزاح بھی ایک سنت رسول اللہ ہے، سنت نبوی ہے، گندا مذاق نہیں، فحش نہیں، برا نہیں، ایسا کہ جس کو سن کر طبیعت میں حشاشیت پیدا ہو، حشاش بشاش ہو جائے بندہ۔ تو ترمذی شریف میں ایک حدیث شریف موجود ہے کہ ایک بڑھیا آئی اللہ کے رسول کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، کیا جنت میں بڑھیا بھی جائے گی؟ کیونکہ بوڑھی تھی وہ، تو اس نے اپنے حوالے سے سوال کیا، یا رسول اللہ جنت میں بڑھیا جائے گی؟ اس نے فرمایا نہیں جائے گی۔ تو وہ واپس پلٹی، اس نے فرمایا اے ام فلاں، یعنی حدیث میں نام نہیں آیا کہ اس کا نام کیا تھا عورت کا، تو حضور کو پتا تھا۔ حضور نے فرمایا اے ام فلاں یا ام فلاں، اے فلاں کی والدہ، بڑھیا نہیں جائے گی جنت میں۔ تو وہ بیچاری پلٹی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے فرمایا کہ اس کو خبر دے دو جا کر، یہ پریشان ہو گئی ہے بیچاری کہ جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی، تو یہ تو بیچاری مایوس ہو رہی ہے، اس کو جا کر کہہ دو جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی، جو جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا۔ ایسا مزاح ہے، اس کو کہتے مزاح۔ بات بھی صحیح ہے، جھوٹ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی، تو مطلب یہ ہوا کہ بوڑھا نہیں جائے گا جنت میں، جوان ہو کر جائے گا۔ بڑھاپا تو اس کے دنیا میں گزر چکا، لیکن اب جب جنت میں جانے کا سوال آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو جوان بنا کر بھیجنا منظور فرمایا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی عمریں 30 سال کی ہوں گی۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، تو فرمایا اللہ نے کہ حوریں ہوں گی وہاں پر، کم سن، نوخیز، جیسے دوشیزائیں ہوتی ہیں ایسے حوریں، اور خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی۔ یہ حوروں کا ایک تصور ہے جو احادیث میں الگ الگ حدیثوں میں آیا ہے۔ ڈسکرپشن جو ہے
وہ کسی حدیث میں کچھ ہے، کسی حدیث میں کچھ ہے، اس کی وضاحت ہے۔ بہرحال حور کا ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ حور کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کفر ہوگا۔ کہ کوئی کہے بھئی جنت میں حور کہاں ہوگی، معاذ اللہ اگر کوئی ایسا کہے کہ نہیں جنت میں حور کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ایسا کہنا کفر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ قرآن میں آ گیا حور کا ذکر، احادیث میں آ گیا، قرآن میں نہ بھی آتا، صرف احادیث میں آتا تب بھی ماننا لازم ہوتا حدیث کی روح سے۔ یہاں تو قرآن اور حدیث دونوں میں ذکر موجود ہے حوروں کا، تو انکار کیوں کرے؟ اور پھر یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، کوئی بندہ تو نہیں بنا رہا ہے حور جو کوئی کہے کہ نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، انعام۔ حور جو ہیں وہ بیویوں کے علاوہ ہوں گی، بیویاں تو ہوں گی جنت میں، ان کی جو دنیا میں ان کی بیویاں رہی ہیں تو جنت میں بھی اللہ ان کو ملائے گا وہاں پر۔ مگر قرآن کی دوسری آیات سے، کیونکہ الگ الگ صورتوں میں ذکر آیا ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حور بیویوں سے الگ مخلوق ہے۔ چنانچہ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، فرمایا اور چھلکتا جام ہوگا، چھلکتا جام۔ اب یہ جام کس کو کہتے ہیں؟ شراب کا بھی جام ہوتا ہے، پیالہ، گلاس، اس کو کہتے ہیں جام۔ کہتے ہیں ساقیہ، بھر بھر کے جام پلا، پلانے والے بھر بھر کے جام پلا۔ تو وَكَأْسًا دِهَاقًا، کاسا، چھلکتا ہوا جام۔ اب یہ جو جام ہوگا اس کا دنیا کی شراب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو شراب، شراب تو عربی میں پینے والی چیز کو کہا جاتا ہے، شربت، وہ شراب ہے۔ لیکن وہ شراب جس کو دنیا میں پی کر کوئی بدمست ہو جاتا ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے، اپنے پرائی کی تمیز کھو دیتا ہے، ادھم بازی کرتا ہے، دماغ اس کا ٹھکانے نہیں رہتا، وہ دنیا کی شراب ہے نا، اور وہ تو حرام ہے۔ دنیا میں شراب وہ حرام ہے، قطرہ بھی اگر ہوگا تو حرام ہوگا۔ یہ جو شراب ہے جس کا ذکر یہاں اللہ نے فرمایا ہے وَكَأْسًا دِهَاقًا، چھلکتا ہوا جام، یہ شراب نفیس ہے، ایسا شراب جس کو یہاں آپ امیجن نہیں کر سکتے، آپ کے تصور میں وہ شراب نہیں آ سکتی۔ دنیا میں جو شراب پیتے ہیں نا ان کو تو وہ دنیا کی شرابوں کا پتہ ہے، شرابیں کتنی قسم کی ہوں گی، کتنی پرائس کی ہوں گی، کتنی کوالٹی کی ہوں گی، کون کون سے ملکوں کی ہوں گی، امپورٹڈ ہوگی، یہ تو پتہ ہوگا ان کو، دنیا کے شرابیوں کو۔ لیکن یہ دنیا کی شراب ہے ہی نہیں، یہ تو جنت کی ایک شراب ہے، ایک شربت ہے۔ وہ تو ایسا ہوگا کہ جس کو پی کر کوئی بہکے گا نہیں، یعنی دماغ اس کا الٹے گا نہیں، بالکل ٹھیک رہے گا، صحیح رہے گا۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنے اور نہ جھٹلانا۔ یعنی یہ جنت کے اندر یہ جتنی چیزوں کا ذکر اللہ نے فرمایا نا، اس میں کوئی بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی اور نہ جھوٹی باتیں ہوں گی، فحش باتیں، بری باتیں، گندی باتیں، اس کا کوئی کانسیپٹ جنت میں نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ صاف ستھرا ہے، صاف ستھرا ہے، نفیس ہے، قدرتی ہے نا، کوئی چیز دنیا کے مقابلے والی ہے ہی نہیں، الگ ہے بالکل۔ لہذا فرمایا اللہ نے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا،
کہ وہاں پہ کوئی جھوٹی بات وہ نہیں سنیں گے، لغو بات بھی نہیں سنیں گے. لغو ہوتا ہے بیکار یا گناہ کی کوئی بات، بےہودہ بات، اس کو کہتے ہیں لغو، لغویات. تو لغویات میں کوئی ایسی بات ہوگی نہیں جنت میں، کوئی تصور ہی نہیں لغویات کا. جزاء من ربک عطاء حسابا، فرمایا یہ صلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا. جزا، جزا جو ہے بدلہ ہے، عربی میں کہتے ہیں اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، وہ جزا ہے. لیکن زیادہ تر ہم لوگ کہتے ہیں نا جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دے. آپ نے مجھے کچھ دیا تو بطور شکریہ کے کہا جاتا ہے جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے. چنانچہ اللہ نے فرمایا جزاء من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جزا، بدلہ ہے. تو بدلہ کس چیز کا ہوگا؟ چونکہ متقیوں کا ذکر ہو رہا ہے، پرہیزگاروں کا ذکر ہو رہا ہے، جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی جو نیکیاں جو دنیا میں انہوں نے پے در پہ، چھوٹی نیکیاں، بڑی نیکیاں، کھلی نیکیاں، چھپی نیکیاں، جتنی نیکیاں کی اب ان کے بدلے کا وقت آ گیا، اب جزا کا وقت آ گیا ہے. اگر دنیا میں کوئی جزا ملی ہو تو بھی ملی ہو، مل سکتی ہے، مگر اصل جزا، اصل بدلہ وہ تو آخرت میں ہے. لہذا جزاء من ربک عطاء حسابا، ایک تو حساب سے ملے گا، جتنا جیسا عمل ہے ویسا ملے گا. ومن یعمل مثقال فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے کچھ تھوڑی سی بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اللہ نے فرمایا. چنانچہ نظر آ جائے گا اس کو وہاں نیکی کا بدلہ. تو ایک تو حساب سے بھی ہوگا اور دوسرا عطا. عطا عربی میں جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بغیر کسی بدلے میں اللہ کی طرف سے مل جائے، وہ عطا ہے. یعنی آپ نے کچھ بھی نہ کیا ہو اور آپ کو کچھ دے دیا کوئی، تو یہ عطا ہوگی، ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی. تو عطا وہ ہے کہ جو بغیر کسی محنت کے یا بغیر کسی کام کے عوض کے اللہ کی طرف سے مل جائے، تو ملے گا وہاں جنت میں، بدلہ ملے گا، عطا ہوگی اللہ کی. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، فرمایا وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا وہ رب ہے. الرحمن، رحمان یہ اللہ کا صفاتی نام ہے. ذاتی نام تو صرف ہے کہ اللہ، بس کسی اور کا نہیں ہو سکتا مخلوق میں سے، لیکن صفاتی نام بہت سارے ہیں. رحمان اللہ کو بہت پسندیدہ نام ہے، تو قرآن میں سورہ رحمان بھی ہے اور قرآن میں رحمان کے نام بھی ہیں جگہ جگہ. وعباد الرحمان، اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے، اسی طرح کے نیک بندے ان کا ذکر فرمایا اللہ نے چنانچہ سورۃ الفرقان میں. تو یہاں بھی فرمایا الرحمن کہ رحمان باری تعالی لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا. ایسا جلال ہوگا اللہ کا، اس کی شان، اس کی قدرت ایسی ہے کہ ہر بندہ وہاں پر لب کشائی نہیں کر سکے گا. روب ہوگا نا باری تعالیٰ کی ذات پاک کا، تو ہر کسی کو وہاں پر اجازت نہیں ہوگی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرمایا جس دن جبرائیل کھڑے ہوں گے اور پھر سارے فرشتے صف باندھے ہوئے ہوں گے. روح جبرائیل کو کہا جاتا ہے، روح القدس، حدیث میں بھی ہے نام روح القدس، کیونکہ فرشتوں کا سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو فرمایا وہاں پر جبرائیل بھی ہوں گے اور فرشتے بھی ہوں گے، صف باندھ کے کھڑے ہوں گے اللہ کے بارگاہ میں ادب کے ساتھ، ہے نا، کیونکہ مقام ادب ہے، بے ادبی تو گنجائش ہی نہیں وہاں پر. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا،
کوئی بول نہیں سکے گا مگر جس کو رحمان نے اذن دیا ہو. ہاں بات آ گئی نا. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ کس کو سفارش کا وہاں پر اجازت ہوگی, کون وہاں پر وسیلہ بنے گا, کون وہاں پر شفاعت کرے گا, کوئی بھی نہیں ہوگا. نہیں, اللہ فرما رہا ہے لا یتکلمون, کوئی کلام نہیں کر سکے گا, الا من اذن اللہ الرحمن, جس کو رحمان اجازت دے دے گا. تو معلوم ہوا کہ اجازت ملے گی رحمان کی طرف سے. انبیاء کو ہے, اصفیاء کو ہے, اولیاء کو اجازت ہے, یعنی اللہ کی طرف سے ہے نا, تو اللہ ہی ان کو اجازت دے گا کہ تم سفارش کس کی کرتے ہو, کرو. اللہ کی طرف سے جس کو اجازت مل جائے گی وہ کسی نہ کسی کی سفارش کے لیے تیار ہو جائے گا. اے اللہ اس کو بخش دے. اب دیکھیں نا, ایک بچہ حدیث میں ہے کہ وہ کچا بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں مر چکا ہو, ابھی تو وجود میں آیا نہ ہو دنیا میں, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا اپنے ماں باپ کے لیے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں لے جا, جنت میں بھیج میرے ماں باپ کو. اللہ اللہ اللہ, حدیث پاک ہے مشہور, کیا شان ہے. تو جب بچے کا یہ مقام ہے, اور اس بچے کا حدیث میں ہے کہ اللہ فرمائے گا وہ کچے بچے, وہ جھگڑنے والے, تو اللہ سے جھگڑنا چاہتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے, نے ضد کرنا چاہتا ہے, تو چل اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ اور جنت میں جا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایسی باتیں ہیں. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, فرمایا کہ کوئی بول نہیں سکے گا مگر اللہ کی طرف سے جس کو اجازت مل جائے اور اس نے ٹھیک بات کہی تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبول فرمائے گا. ذالک الیوم الحق, فرمایا وہ سچا دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا, اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. یعنی جو یہ باتیں سنتا ہے نا دنیا میں, خبردار ہو جائے, ہوشیار ہو جائے, الرٹ ہو جائے, اور ایسے کام اختیار کرے کہ جو جنت میں جانے والے ہوں. ایسے کام. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا, ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ وہ نزدیک آ گیا ہے. اب علماء فرماتے ہیں بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے, ہم تو کئی سالوں سے سن رہے ہیں عذاب عذاب عذاب, کئی سالوں سے سن رہے ہیں قیامت قیامت قیامت, کب آئے گی قیامت. تو علماء فرماتے ہیں کہ ابے جاہلو, یہاں پر جو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا, عذاب قریب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موت آتی ہے نا, موت یہ بھی عذاب کی طرف ایک راستہ بناتی ہے اپنا. اگر کوئی برائی ہوگی تو مرنے کے بعد ہی شروع ہو جائے گا عذاب. وہ قیامت تو جب آئے گی, لیکن قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے, وہیں سے سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہاں وہیں سے شروع ہو جائے گا, آنکھ بند ہوتے ہی لگ پتا جائے گا. چنانچہ جب عذاب قریب کی بات آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت قریب ہے. کس کو پتا ہے صبح کے بعد شام دیکھے گا کہ نہیں, شام کے بعد صبح دیکھے گا کہ نہیں, صبح کے بعد دوپہر دیکھے گا کہ نہیں. اس میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی سائنسدان وہ بھی نہیں کر سکتا. کوئی اٹھ کے بول سکتا ہے نہیں یہ نہیں مر سکتا. ارے کیا بات کرتے ہو, تمہیں کیا پتا کیا کس طریقے سے موت اللہ نے اس کی لکھی ہوئی ہے نا. ایک اچھا بھلا آدمی گھر سے نکلتا ہے, اس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ راستے میں میرے ساتھ کیا پیش آئے گا. یہ ہے بات. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے, یعنی اس دن معلوم ہو جائے گا اس کو کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا اللہ کے پاس, جس کی وجہ سے اس کو کوئی مغفرت مل جائے, بخشش مل جائے, کوئی چھٹکارا مل جائے, نجات ہو جائے. اس دن دیکھے گا وہ کہ کیا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا. بس یہ سورہ نبا یہاں پر ختم ہو گئی. آج میں نے 10 آیات کی تلاوت کی اور سورت کو ختم کر لیا. 30 اس سے پہلے ہو گئی تھی, 10 ابھی ہو گئی. اب کیا فرمایا آخر میں, وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا, اس دن کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا. کیوں کہے گا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا نا
تو انسانوں کا بھی ہوگا اور جانوروں کا بھی ہوگا. فرق یہ ہے کہ جانوروں کا حساب کتاب جب کریں گے اللہ، اور وہاں پر اس طرح سے حساب ہوگا کہ اگر دنیا میں کسی سینگ دار جانور نے کسی بے سینگ والے کو سینگ سے مارا ہوگا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والوں کو سینگ دے گا اور فرمائے گا تو اپنا بدلہ لے لے اب اس جانور سے. دنیا میں اس نے تجھے مارا تھا نا، چل لے اپنا بدلہ. تو وہاں پر وہ اپنا بدلہ لے لے گا، اس کو اللہ سینگ دے دے گا. یہ حدیث پاک میں کہ بے سینگ والے کو اگر کسی نے سینگ دار جانور نے دنیا میں مارا ہوگا اپنے سینگوں سے، ہارن سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ حساب کتاب کے دن سینگ دے گا، مار دے اب تو. اب وہ مارے گا اور پھر کیا ہوگا کہ جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا، یعنی جانور سارے کے سارے خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے بس. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کافر یہ دیکھیں گے نا تو کہیں گے کاش میں بھی مٹی ہوتا، مجھ کو یہ بھگتنا نہیں پڑتا نا، یہ عذاب جو میرے سامنے نظر آ رہا ہے مجھ کو، میں نہ دیکھتا اس کو، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا. اللہ تعالیٰ جو سورۃ النبا ہم نے سنی چند جمعوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.